الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں کون و مکان نہ ہوتی، یہ محفلیں کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ معزز سامعین اعظام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری نشست ہے جس کی زندگی میں نبی کی سنت ہوگی وہ دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ ایک شخص ہے وہ نبی کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، پیسے ہے، عیش کی زندگی ہے، گزار رہا ہے، نبی کی سنت نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ ایک وہ شخص ہے غریب ہے، پیسے کم ہیں، مال و دولت کم ہے، لیکن اس کی زندگی میں نبی کی سنت ہے، تو یہ شخص دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے کہ اس کی زندگی سکون کی زندگی گزرے گی، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اور ایک شخص ہے جن کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، گاڑیاں ہیں، پیسے ہیں، دولت ہیں، عیش کی زندگی ہے، جو چاہتا ہے دنیا میں وہ کرتا ہے، لیکن نبی کی سنت نہیں ہے، تو وہ شخص کتنے سالوں تک عیش کرے گا؟ 40، 50، 60، 70، پھر تو مرنا ہے، پھر ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، مال و دولت، یہ پیسے، یہ عیش کی زندگی سب ختم ہے۔ صرف جو اپنے ساتھ مردے کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ اعمال ہی اعمال ہے۔ نبی کی سنت زندگی میں ہے تو دونوں جہان میں کامیاب ہے، نبی کی سنت زندگی میں نہیں ہے وہ ناکام ہے، چاہے دنیا کی نظر میں وہ کامیاب نظر آتا ہے لیکن شریعت کی نظر میں، شریعت کے اعتبار سے وہ ناکام ہے۔ اس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ موت کے بعد وہ جہنم کے گڑھے میں جا کر گرے گا، اور وہ شخص جو غریب ہے، جن کے پاس مال و دولت کم ہے لیکن نبی کی سنت ہے، شریعت پہ زندگی گزارتا ہے، تو اس دنیا میں بھی اسے سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد لامحدود جو زندگی ہے اس میں وہ کامیاب ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبی جی کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ یوں فرماتا ہے کہ اے نبی جی کہو ان سے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آگے یوں کہتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ محبت بھی کرے گا اور گناہ بھی معاف کرے گا۔ واللہ غفور رحیم،
اللہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جہاں پر لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، بغض عداوت ہے۔ نبی جو کہا ہے اس پر نہیں چلتا ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا ہے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں پر لا الہ الا اللہ ہے وہاں پر محمد الرسول اللہ ہے۔ اذان میں دیکھو، نماز میں دیکھو اور عبادت میں دیکھو، جہاں پر اللہ ہے وہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذان میں دیکھو، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں پر اللہ کی محبت ہے وہاں پر نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم مان رہا ہے تو نبی کی شریعت، نبی کا حکم، نبی نے جو سنت بتائی ہے اس پہ بھی چلنا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر نبی کی سنت آ گئی تو زندگی جنت بن جائے گی، چین، سکون، راحت، چہروں پر نور ہوگا، زندگی میں سکون حاصل ہوگا، کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک شخص غریب ہے، ایک وقت کا کھاتا ہے، دوسرے وقت نہیں کھاتا ہے، لیکن کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت پہ چل رہا ہے۔ اگر مال و دولت کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا، شریعت نہیں ہے، صرف مال و دولت، عیش کی زندگی ہے، اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ، اگر مال کے اعتبار سے کامیاب ہوتا تو سب سے زیادہ نبی کو مال ملتے نا۔ وجہ کائنات ہے، ساری کائنات کو اللہ نے اس کی وجہ سے، اللہ کے حبیب کے صدقے طفیل سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا عرض کرتا ہے کہ ابا جان من محمد، محمد کون ہے؟ بیٹا سوال کرتا ہے کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے، اگر محمد نہ ہوتے تو اس دنیا کو سجایا نہ جاتا، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر، ارض و سما، جن و بشر، حور و ملائک، خشک تر کچھ بھی نہ ہوتے۔ ساری کائنات کو اللہ نے جو سجایا ہے، ساری کائنات کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، محمد کے صدقے طفیل میں پیدا کیا۔ للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ پھر ساری کائنات کو کس کے صدقے طفیل میں پیدا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے اللہ نے۔ تو جو ان کی سنت پہ چلے، جو ان سے محبت کرے، جو ان کو یاد کرے، تو کیا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ جو ان کی اتباع کرے، کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ وجہ کائنات، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ تھے۔ عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا۔ کس سے نکاح ہوا؟ توجہ کے ساتھ سنیے، بی بی آمنہ سے ہوا۔ جب نکاح ہو گیا 6 مہینے نہیں گزرے تھے۔ کتنے؟ 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ تو ایک قافلہ ملک شام جا رہا تھا بغرض تجارت۔ جب عبداللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بھی ارادہ کیا اور یہ سوچا کہ اب تو میری شادی ہو چکی ہے، اب مجھے کچھ کمانا چاہیے۔ شام اگر اس قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے اگر میں شام جاؤں گا
تو کچھ نفع ہو جائے گا اور اس میں سے جو بچے گا میرے گھر کا خرچہ بھی نکل جائے گا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ ہمارے طرح نہیں، ہم جس طرح ارادہ کرتے ہیں کہ جماعت والا آئے اور کہہ دیے انشاءاللہ جان چھوٹ گئی۔ انشاءاللہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انشاءاللہ وہ ہے جو جان بچانے کے لیے انشاءاللہ بول دیتے ہیں، اور ایک انشاءاللہ وہ ہے جو شرعی ہے۔ جماعت والے آئے، کہا کہ بھائی آپ کو 3 دن کے لیے جانا ہے، چلے کے لیے جانا ہے، تو جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جاؤں گا۔ ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اگر انشاءاللہ کہہ دوں تو یہ لوگ چلا جائے گا اور دوسرے کے پاس ملاقات کے لیے چلا جائے گا، تو انشاءاللہ کہہ کر وہ اپنی جان بچا لیتا ہے۔ ایک انشاءاللہ وہ ہے جو جان بچانے کے لیے ہے، اور ایک انشاءاللہ وہ ہے جو شرعی ہے کہ نہیں، پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے۔ دل میں ارادہ، پختہ ارادہ ہوتا ہے اور دل سے انشاءاللہ نکلتا ہے، یہ شرعی انشاءاللہ ہے۔ تو عبداللہ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں بغرض تجارت اس قافلے کے ساتھ شام جاؤں گا، اور یہ خبر بی بی آمنہ کے لیے غضبناک تھی، غضب کی خبر تھی، آسمان ٹوٹ پڑا اس پر، کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، 6 مہینے ہی گزرے تھے، اور اس درد کا پتہ اسے معلوم چلے گا جس نے نئی نئی شادی کی ہے۔ نئی شادی ہو اور جلدی اس کی جدائی ہو تو اس میں کیا درد ہوتا ہے، اور جدائی کا کیا درد ہے وہی محسوس کر سکتا ہے نا۔ جس طرح ایک پرہیزگار انسان ایک عاشق کو نصیحت کر رہا تھا تو عاشق نے اس کو جواب دیا، نا تجربہ کاری سے زاہد کی ہے یہ باتیں، نا تجربہ کاری سے زاہد کی ہے یہ باتیں، اس رنگ کو کیا جانے پوچھو تو کبھی پی ہے۔ وہ عاشق یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ پرہیزگار انسان تو کبھی عشق نہیں کیا ہے، کبھی محبت نہیں کی ہے، تو اس کا مزہ کیا جانتا ہے، اس کا درد کیا جانتا ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ پوچھو ذرا اس سے، پی ہے اس میں کیا درد ہے، جدائی کا کیا درد ہے، محبت میں کیا درد ہے، عشق میں کیا درد ہے، وہی انسان جان سکتا ہے نا جس نے محبت کی ہو، عشق کیا ہو۔ اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے، اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے، مگر برا نہیں یہ درد کچھ بھلا بھی ہے۔ یہ اپنی رائے ہے میری، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے الگ ہو، میری رائے یہی ہے کہ عشق کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے، اس کی درد کو وہی جان سکتا ہے جس نے عشق کیا ہے، جس نے محبت کی ہے۔ جب عبداللہ نے بی بی آمنہ کو یہ خبر دی تو بی بی آمنہ پر آسمان ٹوٹ پڑا، وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ کہنے لگی کیسی بات کر رہے ہو، ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ جدائی کی بات کر رہے ہیں، آپ جدا ہونا چاہتے ہیں، آپ سفر پر جانا چاہتے ہیں، میں امید سے ہوں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ان کو تسلی دیتے ہوئے یوں کہا کہ میں سفر پر تو جا رہا ہوں، میں تمہیں بہت ہی مس کروں گا، میں تجھے بہت ہی یاد کروں گا، تمہاری یاد بہت آئے گی۔ یہ تو حقیقی محبت تھی ان کی، لیکن آج کل جو محبتیں ہیں، جس طرح لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، لڑکا یوں کہتا ہے کہ جان تمہارے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، حالانکہ کھانا کھا رہا وہ خبیث۔ اسی طرح لڑکیاں بھی ہے، وہ بھی کہتی ہے جانو تمہارے بغیر کھانا ہی نہیں اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ پیٹ بھر کے کھا رہی ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ بہت سارے لڑکیاں تو اس طرح ہوتی ہے کہ کسی اور کے نیچے لیٹی ہوئی اور یوں کہہ رہی ہے کہ جان میں تم سے ہی محبت کرتی ہوں اور کسی سے محبت نہیں کرتی ہوں، تیرے بغیر میں کسی کو نہیں دیکھتی ہوں، میں تم سے ہی محبت کرتی ہوں، لیکن لیٹی بھی کسی اور کے نیچے ہے وہ۔ اس طرح بہت سارے لڑکے بھی ہیں جو بدماش، دغاباز، فریب، مکار ہوتے ہیں، لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر ان کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور لڑکیوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو عبداللہ کی محبت جو تھی وہ حقیقی محبت تھی،
بی بی آمنہ جب رونے لگی تو تسلی دینے لگے اور یوں کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا، جب میں واپس آؤں گا تو تم سور کر، اچھے کپڑے پہن کر، نہا دھو کے سور کر دروازے پر کھڑی ہو جانا میرے استقبال کے لیے، اور جب میں آؤں تو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا، تاکہ میری نظر سب سے پہلے تمہارے اوپر ہی پڑے۔ بتاؤ وعدہ کرتی ہو؟ بی بی آمنہ نے کہا کہ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں۔ تو یہ تسلی دیے اور سفر پر نکل گئے۔ عبداللہ سفر پر نکل گئے، مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کر پھر ملک شام چلا گیا، بہت نفع ہوا۔ جب شام سے واپس آنے کے بعد مدینہ پہنچا تو مدینہ پہنچ کر عبداللہ بیمار ہو گیا، انہیں بیماری لاحق ہو گئی۔ جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ یہیں پر رہ لیجیے، یہاں پر علاج وغیرہ کریں گے، جب آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، تب آپ کو مکہ پہنچا دیا جائے گا۔ تو آپ کے والد محترم مدینہ میں ٹھہر گئے، وہ قافلہ مکہ آیا۔ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ جو قافلہ ملک شام بغرض تجارت گیا تھا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو عورتوں میں خوشی، بچوں میں خوشی، اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایک کوہرام مچ گیا کہ سب کی زبان پر یہی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ عورتیں خوشی ہیں کہ میرا شوہر واپس آ رہا ہے، ماں خوش ہے کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، بیوی خوش ہے کہ میرا شوہر واپس آ رہا ہے، بچے خوش ہیں کہ میرا باپ واپس آ رہا ہے۔ اسی طرح بی بی آمنہ بھی خوش ہے کہ میرا شوہر واپس آ رہا ہے۔ وہ نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، بن سور کر دروازے پر کھڑی ہو گئی استقبال کے لیے کہ میرا شوہر آئے گا، میں ان کا استقبال کروں گا، انتظار میں کھڑی ہے۔ وہ قافلہ مکہ میں پہنچتا ہے، بچے دوڑتے ہیں، عورتیں دوڑتی ہیں، مرد حضرات دوڑتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہاں پر گھر بی بی آمنہ انتظار کر رہی ہے کھڑے ہو کر، اب تک عبداللہ نہیں آیا۔ انتظار کرتے کرتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، شام ہو گیا۔ لوگوں کو پوچھتی ہے جا کر کیا وہ قافلہ واپس آ گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ پوچھتا ہے عبداللہ کہاں ہے؟ قافلہ والوں نے کہا عبداللہ بیمار ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں ہم نے مدینہ میں ہی چھوڑ کر آ گیا ہے، وہ مدینہ میں ہی ہیں۔ جب یہ بات بی بی آمنہ کی کان پر پڑتی ہے تو ان کے پیر زمین سے کھسک جاتے ہیں، ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اب بتائے کرے تو کیا کرے؟ جس کی انتظار میں پورا دین دروازے پر کھڑی رہی وہی شخص نہیں آیا، اب کرے تو کیا کرے؟ عبد المطلب نے حارث کو بھیجا مدینہ کہ جاؤ عبداللہ کو واپس لے کر آؤ، جاؤ عبداللہ کو واپس لے کر آ جاؤ۔ لیکن اللہ کی شان تو کچھ اور ہے نا۔ جب حارث مدینہ پہنچتا ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ نے دائی اجل کو لبیک کہہ چکا ہے۔ تو بی بی آمنہ پر یہ آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والد محترم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرا جو خاص بندہ دنیا میں جا رہا ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی تربیت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کی جو لامحدود